وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، رواہ مالک و احمد و ابن ماجہ و الدارمی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدھے رہو اور تم ہرگز طاقت نہیں پا سکو گے۔ جان لو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین چیز نماز ہے اور وضو کی پابندی صرف مومن کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم استقامت اختیار کرو، پابندی اعمال کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ اور استقامت کسے کہتے ہیں کہ ہر پہلو میں مسلمان جو ہے وہ اس کا جو اچھا مقام ہو، ہر اعتبار سے۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، شعبہ عقائد ہے، شعبہ عبادات ہے، اخلاقیات ہے اور معاشرت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہر شعبے میں وہ اس کو اچھا مقام حاصل ہونا چاہیے۔ عبادت بھی اعلیٰ درجے کی ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو اہل سنت والجماعت کا، معاشرت بھی بہت ٹھیک ہو اور معاملات بھی بہت اچھے ہونے چاہیے، اخلاق بھی بہت ہونے چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مشکل بھی ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک پہلو میں کبھی آدمی جو ہے وہ کامل ہوتا ہے لیکن دوسرے پہلو میں وہ اتنا کامل نہیں ہوتا ہے۔ استقامت کے معنی ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنا، نہ وہ دائیں رہے نہ وہ بائیں رہے، بالکل جیسے ہم یہ مستری لوگ جو پلر بناتے ہیں تو بار بار دیکھتے ہیں کہ یہ پلر بالکل ایسا ہونا چاہیے، یعنی بالکل 90 درجہ کا زاویہ جیسے ہم بناتے ہیں، رائٹ اینگل جیسے ہم بناتے ہیں ایسے بالکل برابر ایسے۔ تو گویا کہ ایمان والا بالکل ایسا ہونا چاہیے، کسی پہلو میں کوئی گراوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا بہت سارے لوگ جو ہے وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، تہجد اشراق بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، خود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے بچے شکایت کرتے ہیں ابو بہت تیز مزاج ہے، بات بات پر ڈانٹتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عبادت میں تو اس کو اچھا مقام ہے کہ نمازوں کی پابندی ہے، 5 کے بجائے 7-8 وقت پڑھ لیتا ہے، لیکن ادھر سے جو اس کے اخلاق ہیں وہ اس کے اچھے نہیں ہیں، تو اس کے گھر والے شکایت کرتے ہیں، اس کے ہمسائے شکایت کرتے ہیں۔ تو ایک کتاب میں اعلیٰ درجے کے نمبرات ہیں، دوسرے میں گویا فیل ہی ہے۔ ایسے بعض لوگوں کے جو ہے وہ نماز بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہے، شکایت کرتے ہیں لوگ کہ بھائی اس نے ادھار لے لیا واپس دیتا ہی نہیں، دینے کا نام بھی نہیں لیتا ہے، جان بوجھ کر ٹال مٹول کر لیتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ معاملات کے بہت پکے ہوتے ہیں، کسی کا قرضہ نہیں رکھتے ہیں، ادھر ہی سے جا کے دیتے ہیں بھائی یہ پیسے لے لو، لیکن نماز کا پہلو جو ہے وہ گرا ہوا ہے، مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو کامل مسلمان وہ ہے جس کو ہر پیپر کے اندر اچھے اعلیٰ درجے کے نمبرات مل جائیں۔ یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، استقیمو۔ خود یہی حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبتا۔ شبت کے معنی آتے ہیں کہ بڑھاپے کے اثرات آپ کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی داڑھی مبارک کے چند بال
سفید ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تو سوال ہے کہ سورہ ہود میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا؟ سورہ ہود میں ایک تو ان قوموں کا تذکرہ ہے جن کے اوپر دنیا میں عذاب آیا اور وہ سب ختم ہو گئے۔ قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ، قوم ثمود کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ، ان تمام قوموں کا تذکرہ ہے۔ ان پر جب عذاب آ گیا تو ان میں کوئی بچ نہ سکا، تو ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ورنہ آدمی دنیا میں چند دن تو رہتا ہی ہے، طبعی موت آتی ہے تو مر جاتا ہے، لیکن جب عذاب آتا ہے پھر اس وقت کوئی بچتا نہیں ہے، سب ایک ساتھ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ 10 سال کے اور 5 سال کے اور چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی ہیں، سب پر عذاب آ جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، پھر اپنی امت یاد آتی تھی بار بار کہ میری امت کا کیا ہوگا اگر میری امت نے بھی نافرمانی کی اور میں تو خود دنیا سے تشریف لے جاؤں گا، یہ لوگ کوتاہی کریں گے تو عذاب آ جائے گا تو امت مٹ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے امت کا یہ غم ان کے اوپر سوار تھا، یعنی وہ تو ہے ہی اس میں، لیکن فرماتے ہیں یہ جو آیت اس میں ہے الحمدللہ جس میں آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت کا، یہ 112ویں آیت ہے سورہ ہود کی، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فَاسْتَقِمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پابند رہیں اور سیدھے رہیں، پابند رہیں، کما امرتا، جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جیسے آپ کو حکم ہوا ایسے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے توبہ کی ہے کفر سے، شرک سے، اور وہ مومن بن گئے ہیں، تو وہ بھی مستقیم رہیں، ثابت قدم رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ امت کو فرماتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا، دیکھو حد سے آگے نہ بڑھنا، حد سے آگے، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف بالکل جھکنا نہیں، ظالموں کی طرف بالکل جھکنا نہیں، جھکاو بھی نہیں۔ کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تم کو آگ لگے گی دوزخ کی، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد کسی طرح نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا کہ تم دین سے بالکل ہٹنا نہیں۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پابند نہیں تھے؟ ہاں تھے، تو سنانا امت کو ہے، سنانا۔ پھر آپ کی استقامت کا تو اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے، ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا، لیکن فکر تھا امت کا، فکر تھا امت کا، میری امت پتہ نہیں رہے گی نہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایک فرض جو امت کے اوپر لازم ہے اہم، وہ امت اس کو کر نہیں پاتی ہے، وہ ہے 5 نمازیں، وہ ہے 5%، 4%، 3%، 6% نمازیں پڑھ رہے ہیں، باقی گویا سب نے استقامت کو کیا کر لیا، چھوڑ دیا۔ بعض لوگ جو ہے وہ 1-2 مہینے تو پورے پابند رہتے ہیں معمولات کے، پھر چھوٹ جاتے ہیں معمولات، کر نہیں پاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ استقامت نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح سے سارے پہلو بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود فرمایا وَلَن تُحْصُوا، ولن تم اس میں استقامت نہیں رکھ سکتے ہو کامل درجے کی، لیکن اس کا مطلب یہ کہ بالکل چھوڑو مت، بلکہ کوشش کرو کہ ہر پہلو میں ہم آگے رہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی۔ بہرحال یہ آپ نے فرمایا کہ تم جمے رہو، پابندی کے ساتھ اعمال صالح کرتے رہو، اور بالکل جو ہے وہ سستی وغیرہ نہ دکھانا، مضبوط رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اور یقین جانو تمہارے اعمال میں، اعمال خیر میں سب سے زیادہ بہترین چیز ہے وہ الصلاۃ و نماز ہے۔ یہ آپ نے خود فرمایا کہ نماز ہے۔ شاید اس سے پہلے آ گیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط بھیجے گورنروں کے نام، جب وہ امیر المومنین تھے، خطوط بھیجے۔ ان خطوط میں آپ نے لکھا میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم ترین چیز نماز ہے، یعنی گورنروں سے کہا آپ نمازوں میں کوتاہی نہ کریں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ انہیں اوقات میں پڑھ لیں۔ فرمایا کہ جو شخص نماز میں کامل نہیں ہوگا، یا نماز میں کوتاہی کرے گا، یا نماز کو ضائع کرے گا،
وہ باقی دین کو زیادہ ضائع کرے گا نماز کے مقابلے میں۔ مطلب تو یہ ہوا کہ پھر سارا ہی دین اس کا ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ نے ان کو احکامات جاری فرمائے کہ بالکل سستی نہیں کرنا اس میں نمازوں میں۔ یہ نہیں کہ جناب میں تو جو ہے رفاعی کاموں میں مشغول ہوں، ادھر بھی کام ہے، ادھر بھی کام ہے، ادھر بھی کام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کام تو ہیں، لیکن نماز جو ہے اس میں وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ نے فرمایا۔ خود آگے روایت آئے گی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مشغول ہوتے تھے تو اذان ہو جاتی تھی، بس تشریف لے جاتے تھے، ایسے جیسے ہم لوگ اجنبی ہیں، جیسے ہم لوگ ابھی تو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور پوری طرح ہمارے ساتھ متوجہ تھے ہماری طرف، لیکن جو ہی اذان کی آواز سنی تو فوراً نماز کے لیے چل دیے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ اجنبی ہیں اور اجنبیوں کے ساتھ کوئی زیادہ الیک سلیک ہوتا نہیں، فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور اصل تو ہم پیدا ہی ہوئے ہیں کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ کیوں؟ نماز افضل عبادت ہے۔ قرآن پاک میں ہی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر ہم ایمان والوں کو اقتدار دیں گے، حکومت ان کی ہوگی، بادشاہت ان کی ہوگی، اور جو ہے وہ ان کو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں 4 کام کرنے پڑیں گے، یعنی 4 کام کرنے پڑیں گے اجتماعی طور، اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، کیا؟ یہ نماز کو قائم کرنا پڑے گا اس انداز سے کہ کوئی مسلمان نماز سے پیچھے نہ رہے۔ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جگہ جگہ، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہائی سکولوں میں، ہسپتالوں میں، اور ریلوے اسٹیشنوں میں، ہوائی اڈوں پر، اور اس طرح سے جو جہاں جہاں پارک میں ہیں، کہیں تو پارکوں میں، کہیں بھی ہے، ہر جگہ نماز کا اہتمام ہو، مساجد کا اہتمام ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکومت کی پہلی ذمہ داری ہوگی۔ باقی کام بھی وہ کریں گے، مقدم بچھانا ہو، اور جو ہے وہ سرائے بنانے ہوں، پل بنانے ہوں، بلڈنگیں بنانے ہوں، کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، اقامت صلاۃ، اور وآتوا الزکاۃ، اور دوسرا کام ان کو یہ کرنا پڑے گا وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اس کے لیے حکومت جو ہے وہ بیت المال بنائے گی، اس کے لیے جو ہے وہ افراد متعین کر لیں گے تاکہ وہ لوگوں سے کیا کریں؟ زکوٰۃ جمع کریں، اور حکومتی سطح پر پھر اس کو غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر جو اس کے مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا کام ان کا کرنا پڑے گا۔ تو نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ۔ نماز بدنی عبادتوں میں پہلے نمبر پر ہے، اور مالی صدقات وغیرہ میں زکوٰۃ پہلے نمبر پر ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ یہ کیا کریں؟ امر بالمعروف کریں گے۔ اور آپ اس کو بند رکھیں بیٹے، جیب میں رکھ لو۔ تو امر بالمعروف کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ حکومتی سطح پر کریں۔ کیا؟ اس کے لیے باقاعدہ جماعتیں بنائی جائیں گی، اس کے لیے انتظامات کیے جائیں گے کہ جگہ 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 یہ حضرات پہنچیں اور یہ لوگوں کو نیک اعمال کی ترغیب دے دیں۔ وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور جگہ جگہ پہنچے اور لوگوں کو منکرات سے روکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حکومت کا بھی کام ہے۔ کس کا؟ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ تو یہ فرمایا کہ اگر ہم ان کو اقتدار دے دیں گے تو یہ کام کرنے پڑیں گے سب سے پہلے۔ تو اب اگر حکام ہی نماز نہیں پڑھیں گے مثال کے طور پر، تو ظاہر سی بات ہے وہ عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط لکھ دیے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ ان خیر اعمالکم، یہ خود فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اعمال میں سب سے بہترین چیز جو الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ چونکہ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اس کی روایت آگے آئے گی وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، فرمایا کہ وضو کے اوپر کوئی محافظت نہیں کرتا ہے سوائے مومن کے۔ مطلب تو یہ ہے کہ مومن جو یہ ہر وقت باوضو رہتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے یہ کہ مومن جو ہے یہ ہتھیار ہے وضو مومن کا، الوضو سلاح المومن۔ اس کا بیان بہت مرتبہ پہلے آ بھی چکا ہے، لہذا فرمایا گیا کہ جتنا تم سے ہو سکے تو غافل مت ہو جاؤ، کہ اگرچہ یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے استقامت، لیکن پھر بھی تم جو ہے آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ تو نماز سے جو ہے وہ یہ باطنی
صفائی کا ذریعہ ہے، اور وضو جو ہے ظاہری پاکی کا ذریعہ ہے۔ تو ایمان والا ظاہراً بھی پاک ہونا چاہیے، ایمان والا باطناً بھی پاک ہونا چاہیے۔ پر نماز کی وجہ سے اس کا دل صاف ہو جائے گا، اور یہ وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ برائیوں سے، بے حیائی سے اور دوسرے گناہوں سے آدمی کو روکتی ہے۔ معلوم ہے کہ اس کا من صاف کرتی ہے، اس کا دل صاف کر لیتا ہے۔ برائی کا خیال پہلے دل میں آتا ہے، پھر وہ برائی کر لیتا ہے۔ اگر دل میں خیال ہی نہیں آئے گا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، تو آدمی برائی کرے گا نہیں۔ لہذا نماز سے اس کا دل صاف ہو گیا، اب برائی کے خیالات اور میلان اب نہیں رہے گا۔ اور جو وضو ہے یہ اس کی ظاہری پاکی کا ذریعہ ہے، اس کا ظاہر پاک رہے۔ اور چونکہ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والا جو ہے یہ ظاہراً بھی پاک ہوتا ہے اور باطناً بھی پاک رہتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو ہے وہ استقامت کا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ معلوم نہیں ہے کہ میری امت دین پر پابند رہے گی یا نہیں رہے گی۔ الحمدللہ۔ تو نماز کے اوپر جو آدمی پابند رہے گا وہ اپنے اوقات کی قدر کرے گا، اپنے اوقات کی تو نماز کا اثر چونکہ پورے اس پر زندگی پر پڑتا ہے۔ تو نماز پڑھ لے گا تو اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہوگا اور دل صاف ہوگا، منکرات سے بچے گا۔ جب منکرات سے بچے گا تو اس کا پیسہ ضائع نہیں ہو جائے گا، اور جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہ مخلوق کا بھی حق ادا کر لے گا۔ تو نماز کی پابندی کی وجہ سے باقی دین کی پابندی پر پابندی کا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر اس کا بتا دیا نماز کا۔ تو جو نماز کا پابند ہے الحمدللہ وہ جو ہے باقی چیزوں میں بھی پابندی کر لیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور وہ کامل مومن بن جاتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ على طہر کتب له 10 حسنات رواہ ترمذی۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی باوضو ہے، ایک آدمی اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت، ظہر میں اس نے وضو کر لیا ہے، عصر میں بھی وہ باوضو ہے، ابھی اس کا وضو ٹوٹا نہیں۔ اب وہ اگر وضو نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، تو نماز پڑھ لے، لیکن اگر وہ وضو کے اوپر وضو کرے گا، کیا کرے گا؟ وضو کے اوپر وضو کرے گا، تو ایک تو دوسرے وضو کا ثواب بھی ملے گا، اور اوپر سے 10 نیکیاں علاوہ ملیں گی، 10 نیکیاں علاوہ ملیں گی۔ کیوں؟ وہ کہ اس آدمی نے ایک تو اس نے مشقت کا کام کیا کہ وضو تو تھا اس کو، پھر بھی وضو کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آدمی وضو بناتا ہے اس کے اندر تازگی آتی ہے، سستی وستی سب دور ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس نے پھر وضو کر لیا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم تو پہلے سے پاک تھے، تو اس لیے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو وہ تو اس کو ملے گا جو پہلے بے وضو ہو، کہا نہیں، اس کو ثواب پورا مل جائے گا وضو کرنے کا جو دوبارہ وضو کیا، اور اس کے اوپر متضاد، یعنی اس کے اوپر علاوہ اس کے 10 نیکیاں اور ملیں گی۔ گویا اس روایت میں ترغیب ہے کہ آدمی اگر باوضو ہے تو اگر موقع ہے تو پھر بھی کیا کر لے، وضو کر لے، تو اس میں جو ہے وہ اس کے ثواب بڑھ جائے گا، تازگی بھی آ جاتی ہے اس سے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور رواہ احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی، اور نماز کی کنجی پاکی ہے۔ تو جنت کی کنجی کیا کہا اس کو؟ کنجی تو تالے کے لیے بنائی جاتی ہے نا، مطلب جیسے کمرہ بند ہے، اب اس کے اوپر تالا پڑا ہوا ہے، آپ اندر جانا چاہتے نہیں جا سکتے، اس میں تالا پڑا ہوا، بہت مضبوط تالا، تو جس کے پاس چابی ہوگی وہ کھولے گا، اندر جائے گا۔ وہ اسی طرح سے یوں مان لیجئے جنت کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، جنت کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، تو اب آدمی جائے گا تو جب وہاں تالا پڑا ہوا ہے تو وہ تو دروازہ نہیں کھلے گا، اور اس کی چابی چاہیے۔ کیا؟ اس کی چابی نماز ہے، اس کی چابی۔ وہ ہے کہ جو نماز لے کر جائے گا
تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کنجی آ گئی، تو جو تالا لگا پڑا ہوا تھا جنت کے اوپر، تو اس نے تالے کو تو کھول دیا لیکن نماز کے ذریعے، کس کے لیے؟ نماز کے ذریعے تالا کھول لیا اور دروازوں کو اندر داخل ہوا۔ مطلب تو یہ ہے کہ جو بے نمازی ہوگا وہ اگر جائے گا تو اس کا دروازہ ہی نہیں کھول دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ اس پر تالا پڑا ہوا ہے اس پر، لہذا تم چابی لاؤ، تو وہ لائے گا کہاں سے؟ تو بڑا پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے حساب ہوگا کس کا؟ نماز کا۔ اور تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے جب پولیس صراط کو کراس کرنا ہوگا، پار کرنا ہوگا، تو جو پہلا سٹاپ آئے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اس میں بتایا جائے گا کہ بھائی نماز پیش کرو، نماز کیا پوری ہے یا نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے وہ فوراً گر جائیں گے، ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، کہتے ہیں تم آگے بڑھ ہی نہیں سکے گے، تو گئے وہی۔ ایسے ہی جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، جیسے اس کی شان ہے، یہ قرآن پاک میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا پروردگار تشریف لائے گا اور فرشتے صفوں میں ہوں گے، تو وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم بھی لایا جائے گا۔ تو اس وقت ایک تجلی کا اظہار ہوگا، اللہ کے نور کی تجلی، تو اس وقت اعلان ہوگا، فرشتے اعلان کریں گے لوگوں سجدے میں جاؤ۔ کس میں جاؤ؟ یعنی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، سجدے میں جاؤ۔ جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے استاد اس میں آتے ہیں کلاس میں تو طلبہ اس کے اکرام احترام کے لیے سٹینڈ اپ کر لیتے ہیں۔ بہرحال سٹینڈ اپ کرنا اس کے لیے جائز ہے، کتابوں میں لکھا ہے، یہ ایک قسم کا اکرام اور احترام ہے۔ تو البتہ ہمارے مدارس میں طلبہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ اساتذہ منع کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ منع کیا، اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی تم پڑھ لو، تم کھڑا ہونے کی ضرورت، لیکن اگر کھڑا ہو جائے گا کوئی، یا جو ہے وہ سکول کا اصول یہ ہو تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بڑے کھڑا ہونا ہے صرف۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو کھڑا نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے نا، سجدہ کرنا ہے۔ تو اس وقت جب حکم آئے گا سجدہ کر لو، سجدہ، تو سجدے میں جائیں گے لوگ، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، وہ کھڑے رہیں گے۔ یہ قرآن پاک میں ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب اعلان کیا جائے گا، بلایا جائے گا سجدے میں، تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے، ان کی جو یہ کمر ہے یہ بالکل تانبے کی طرح ہو جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم سجدہ کریں، نہیں، پابندی لگے گی سجدے کے اوپر، اب نہیں، کہتے ہیں کیوں؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں نیچے کی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے، کیونکہ جب آدمی کو کوئی شرمندگی پیش آ جاتی ہے، اللہ بچائے، ندامت ہوتی ہے، تو وہ دیکھتا نہیں، وہ نیچے نظر رکھتا ہے۔ طالب علم کو کوئی غلطی کی استاد کے سامنے یوں تھوڑے دیکھے گا، نیچے نظر رکھتا ہے اور سنتا رہتا ہے۔ تو مرید کی کوئی غلطی ہو گئی تو پیر صاحب کے سامنے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رہبر کے سامنے نگاہیں نیچے رکھتا ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو آدمی آنکھیں اٹھاتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی کہ بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے، بہت بڑی افسوس، ہم نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ کہے گا یا لیتنی علامہ قال یا ویلتا علامہ فرط فی جنب اللہ، تو ان تقول نفس یا حسرتا علامہ فرط فی جنب اللہ، افسوس یا حسرتا کہ مجھے کوتاہی بہت ہوئی اللہ کے حق میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سجدہ نہیں کریں گے، کیوں؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ان کو بلایا جاتا تھا دنیا میں، ان کو بلایا جاتا دنیا میں سجدے کے لیے، یہ سالم تھے، کیا تھے؟ یہ صحت مند تھے، تندرست تھے، لیکن آتے نہیں تھے۔ ایک کان سے سن لی آواز، دوسرے کان سے چلی گئی اذان کی آواز، تو کہتے ہیں آج وہ نہیں دیا جائے گا، فلا یستطیعون۔ تو وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ تو بہرحال فرمایا گیا کہ جب جنت میں ان کی چابی ہی نہیں تو جنت میں کہاں جائیں گے؟ بھگتنا پڑے گا، کیا؟ جاؤ بھگتو فی الحال، ایمان والا ہے بھگتے گا، جہنم میں جلے گا، جب معاف ہو جائے گا تو نکلے گا، ورنہ تو وہیں پتہ نہیں کب تک رہے گا، آخر میں پتہ دیکھا جائے کب نکلے گا۔ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، اور نماز کی چابی جو ہے وہ، نماز کی کنجی جو ہے وہ پاکیزگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ پڑھنا چاہیں وہاں بھی تالا پڑا ہوا ہے، وہاں بھی، تو اس کے تالے کے لیے چابی ہونی چاہیے، مطلب آپ نماز کھول نہیں سکیں گے، کھولنے کا مطلب افتتاح نہیں کر سکیں گے، افتتاح جی، نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، کیوں؟ آپ بے وضو ہیں، آپ سوال اب میں نماز میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کنجی لاؤ، کیا لاؤ؟
کہاں کنجی کہاں، کہتے ہیں وضو بنا لو، تو وضو کر کے آ گیا اور جو ہے وہ اللہ اکبر کر لیا، تو گویا کہ حدث بے وضو ہونے کا تالا پڑا ہوا تھا کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر، تو کہے کہ یہ نماز آپ داخل نہیں ہو سکتے اس میں، کچھ بھی نہیں جب تک آپ چابی نہیں لائیں گے، چابی وہ ہے وہ وضو ہے۔ اب سوال ہے کہ ہم نے تو آج تک سنا تھا نماز کی کنجی سبحانک اللہم ہے، اور اردو کی کتابوں میں لکھا ہے نماز کی کنجی آگے لکھا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ہے۔ وہ واللہ عالم کس نے مشہور کر دیا، وہ کوئی حدیث مبارک میں اس کو نماز کی کنجی نہیں بتایا گیا، وہ صرف ثنا ہے، کیا ہے؟ ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد الحمد شریف سے پہلے ثنا کو پڑھا جاتا ہے، ثنا کو، اس لیے وہ مشہور ہو گیا نماز کی کنجی، ورنہ وہ نماز کی کنجی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ ایسا کریں گے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ کی نماز ہو جائے گی؟ جیسے آپ دھیان رکھیں حرم کے امام وہ تو تراویح میں نماز کی کنجی جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ ثنا، وہ ثنا پڑھتے ہی نہیں، اللہ اکبر کر کے ڈائریکٹ۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم کو بھی کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ وہاں واللہ عالم لمبی قرات بھی ہو جاتی ہے، کیا کیا کر لیتے ہیں، تو وہ بس اللہ اکبر کر کے فوراً الحمد شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ثنا جو ہے یہ سنت ہے، کیا ہے؟ تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ بھی سنت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض واجب بھی نہیں، واجب بھی نہیں۔ ہاں فرض کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھوں کا اٹھانا فرض نہیں، کیا؟ ہاتھوں کا اٹھانا، ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے، آپ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ نیچے رکھ دیا اور اللہ اکبر کر کے قرات شروع کر دی، یا اٹھایا ہی نہیں، یہی مان لیے سیدھے، یہ چیزیں مسنون ہیں، یہ چیزیں سنت ہیں، تو اللہ اکبر کرنے کے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اصل فرض کیا ہے؟ اصل فرض ہے زبان سے اللہ اکبر کا کہنا، کیا؟ تکبیر تو اسی کو کہیں گے نا، یہ تو ہاتھوں کا اٹھانا ہے، ہاتھوں کا جھکانا ہے، تو وہ ہے۔ تو ہم چونکہ سنت اور فرض ایک ساتھ ادا کرتے ہیں کہ زبان سے کہا اللہ اکبر اور ہاتھ بھی یہاں تک اٹھا لیے اور کیا اللہ اکبر، دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، تو زبان کا تلفظ اللہ اکبر فرض ہے اور ہاتھوں کا اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے سبحانک اللہم نماز کی کنجی ہے، یہ نماز کی کنجی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں، اور صحیح وہی ہے جو فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے۔ سوال طہارت کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ہم کشمیر میں طہارت کہتے ہیں، طہارت کے معنی پاکی، کیا ہے؟ اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر لیا تو پاک ہو گیا، اگر وضو کی ضرورت ہے وضو کر لیا اور پاک ہو گیا، یعنی باوضو ہونا، باوضو ہونا یہ چابی ہے کس کی؟ نماز کی۔ تو خلاصہ یہ نکلا جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں، اسی طرح بغیر نماز کے دخول جنت نہیں۔ اب امت اس میں کتنی کوتاہی کرتی ہے، اگر دیکھا جائے گا اس روایت کو سامنے رکھ دیا جائے گا تو اللہ بچائے 95% دوزخ میں جائیں گے۔ کتنے؟ 95% جائیں گے نہیں، 90% دوزخ میں جائیں گے، کہ 90% بے نمازی ہیں، 10% جو ہے وہ نمازی ہیں، باقی سب بے نمازی ہیں۔ لیکن چونکہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے اس لیے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اب پچھتائیں گے لوگ، لیکن اس وقت ہو چکا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ قرآن پر ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہے گا افسوس مجھے زبردست کوتاہی ہوئی، میں نے اللہ کی عبادت میں کوتاہی کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور میں مذاق کرتا تھا، یہ قرآن پاک میں، اور میں وان کنت من الساخرین، میں تو ساخرین میں سے تھا، ہے ونیر نماز مانگی، ونیر یہ تو مذاق ہے۔ ایک کو کہا کہ آپ نماز پڑھ لو، اس نے کہا آسن مارنا فرصت، آسن مارنا سن نماز کیا پڑھو، مطلب آج تو مرنے کے لیے بھی فرصت نہیں، اتنا کام ہے، سیب اتار رہے ہیں، سیب اتار رہا تھا، یہ بھی مذاق ہے، یہ بھی۔ تو اس طرح سے آدمی مذاق کرتا رہتا، وہ خود کہے گا کہ افسوس مجھ سے میں مذاق کرتا رہا یہاں تک کہ پھنس گیا دوزخ کی آگ میں۔ یا کبھی وہ یہ کہے گا کہ بھائی لوگ تو آسمان پر پہنچ گئے اور چاند پر پہنچ گئے، کیا آپ تو پھر بھی کہتے ہیں وہ ظہر اور عصر، ظہر اور نماز پڑھ لو اور مسجد میں دایاں پاؤں داخل کر لو یا بایاں پاؤں داخل، آپ تو صرف دایاں پاؤں باؤں میں لگے، یہاں تک لوگ کہاں پہنچے اور چاند تک پہنچ گئے،
مسجد میں دائیں پاؤں داخل کرنا یا بائیں، آپ اسی چکر میں پڑ گئے۔ یہ مذاق ہے کیا؟ کیوں؟ یہ مذاق نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب اللہ کے گھر میں آ جاؤ تو دائیں پاؤں داخل کر لو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مقدس گھر ہے، یہ فرشتوں کی جگہ ہے، یہاں فرشتے ہوتے ہیں، نورانی جگہ ہے، یہ اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کا احترام ضروری ہے۔ دائیں پاؤں داخل کر لو، اللہ مفتاح لی ابواب رحمتک پڑھ لو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لو، اور آپ کی نیت کر لو۔ باہر جاؤ گے تو بائیں پاؤں باہر نکالو، کیونکہ باہر والی جگہ مسجد کے مقابلے میں مقدس نہیں ہے، وہ تو باہر والی جگہ ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ اسی طرح سے بیت الخلاء میں جانا ہے، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں، وہ ضرورت کی چیز ہے، اور وہاں شیاطین رہتے ہیں، اسے دایاں پاؤں وہاں داخل مت کر لو، بلکہ بایاں پاؤں داخل کر لو وہاں، کیونکہ وہاں بایاں ہی مناسب ہے۔ اور دعا بھی پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہاں جب نکلو گے تو دایاں پاؤں نکالنا، کیوں؟ اس لیے کہ بیت الخلاء سے زیادہ گھر کا باقی حصہ وہ اس کے مقابلے میں اچھا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر کوئی معمولی سمجھے گا، اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور پھر حقارت کرے گا تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ اسی طرح سے دین کی کسی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب دیکھیے انسان کو اللہ نے بدن عطا فرمایا ہے نا، سر سے لے کر پیر تک، کون سی چیز فضول ہے؟ کیا ناخن فضول ہیں؟ ناخن نکل جائیں گے کسی کے تو اس کے ہاتھ کے اندر جو ایک قوت ہے، قوت ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بویں ہیں، بویں ختم ہو جائیں گی، ان کا اپنا فائدہ ہے۔ اور جو ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ یہ جو ہے وہ پلکیں ہیں، کیا یہ پلکوں کی جو اوپر بال ہیں، تو اس کو کیا آئی لڈ کہتے ہیں، اس کو ہے آئی لڈ سے، تو ان کا اپنا فائدہ ہے کیا؟ تو کوئی چیز اللہ نے انسان کے بدن میں ایسی بیکار نہیں بنائی۔ تو ایسے دین کی کوئی چیز نعوذ باللہ چھوٹی ہوگی نہیں، دین کی چھوٹی چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ فرمایا، وعن شبیب بن ابی روح عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی صلاۃ الصبح فقرأ الروم فالتبس علیہ فلما صلی قال ما بال اقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور وانما يلبس علينا القرآن اولئک رواہ النسائی۔ یہ حضرت شبیب ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک صحابی سے نقل کر لیتے ہیں، اور دوسری روایت میں وہ ابو ذر غفاری ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھائی، اور اس میں آپ نے سورہ روم کی تلاوت کی، لیکن قرات کے درمیان ان کو مشابہ لگ گیا۔ مشابہ کا مطلب ہے کہ جو آیت پڑھنی تھی اس کے بدلے میں دوسری آیت زبان پر جاری ہو گئی، مشابہ لگ گیا۔ مشابہ کبھی ایسے بھی لگتا ہے کہ وہ آیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کیا؟ مثلا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، البلد پر الف لام لگا ہوا ہے، دوسری جگہ الف لام کے بغیر الف لام کے۔ اسی طرح سے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، تو ایک جگہ رجل مؤخر ہے، ایک جگہ رجل مقدم ہے، مطلب اس طرح کی آیتیں جو ایک جیسی ہوتی ہیں اس کو مشابہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو مشابہ لگ گیا قرات کے اندر، پھر آپ نے درست بھی کر لیا لیکن مشابہ لگ گیا۔ فلما صلی، جب آپ نماز پڑھ چکے، نماز ختم ہو گئی، آپ نے اپنا چہرہ انور لوگوں کی طرف کیا، فرما بال اقوام، فرما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا بات ہے، یصلون معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لا یحسنون الطہور، لیکن وضو اچھی طرح نہیں کرتے، وضو اچھی طرح، وانما یلبس علینا القرآن اولئک، انہی لوگوں نے میرے قرات کے اندر جو ہے وہ مشابہ لگا دیا، تو یعنی ان کی وجہ سے مشابہ لگ گیا، ورنہ وہ مشابہ نہیں لگتا۔ تو اس روایت میں کیا ہے، مطلب تو یہ ہے کہ چونکہ اس نے وضو پورا نہیں کیا تھا، وضو کامل، کہیں خشک رہ گیا ہو کوئی چیز، یا اور سنن و مستحبات رہ گئے ہوں، بہرحال فرمایا کہ اس کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ پاکی میں کوتاہی ہوگی تو اس کو مشابہ لکھنے میں خاص دخل ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مقتدیوں کا اثر امام پر پڑتا ہے، مقتدیوں کا اثر، اور شاگردوں کا اثر استاد پر پڑتا ہے، مریدین کا اثر شیوخ پر پڑتا ہے، چونکہ یہ ثابت ہوا یہاں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں دمشق گیا، ایک استاد کو دیکھا کہ وہ چہرے کے اوپر وہ جیسے وہ تبلیغ والوں کے کندھے پر رومال ہوتی ہے نا، تو ایسے ایک رومال سفید لگاتے تھے پڑھاتے وقت بھی، کیا پڑھاتے وقت بھی،
تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کوئی خواتین تھوڑے یہاں ہیں کہ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، آپ پردہ کرنی ہے ان کو پردہ کرنا ہے، یہ تو طلباء ہیں، اور آپ پھر بھی جو ہے وہ ایک چلمن ڈال دیتے ہیں، کپڑا ڈالتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، کیا بازاروں میں غفلت ہوتی ہے، تو ان کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں اور ان کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، یہ جب یہاں آ جاتے ہیں تو غفلت کے اثرات ان کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کا اثر مجھ پر پڑتا ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ پردہ ڈال کے پڑھاتا ہوں۔ تھا معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کے اثرات بھی دوسرے پڑھ لیتے ہیں، جیسے نگاہوں کے اثرات ہوتے ہیں نا، بھائی نظر آدم لگ گیا، وہ بھی تو نظر ہی ہے، تو اس سے اتنے اثرات ہو جاتے ہیں، اور اگر اچھی نظر پڑ گئی نگاہ مرد مومن ہو تو اس سے تو اتنا نفع پہنچے گا، تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو یہ فرمایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا یہ وجہ ہے؟ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، وہی بذریعہ وہی بھی معلوم ہوا ہو، اور اپنے نوری باطن سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، یہ حضرت کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے قلب مبارک پر معمولی چیزوں کے اثرات بھی پڑتے تھے۔ اب سبوں کے دل ایک جیسے نہیں، سبوں کے دل ایک جیسے نہیں، تو جس کا دل جتنا نازک ہو، جتنا نورانی ہو، اس کے اوپر اثرات اتنے زیادہ فوراً پڑ جاتے ہیں۔ اس کی میں مثال بتاتا ہوں کہ لوگوں کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ایک دل میں اثر فوراً آ جاتا ہے، دوسرے میں نہیں۔ ہم لوگ جب وضو بناتے ہیں گرم پانی سے یا بالخصوص غسل کرتے ہیں غسل خانے میں، غسل خانہ بند رہتا ہے عام طور سے تاکہ ٹھنڈی ہوا بھی نہ آئے، وہ نہ آئے، یہاں تو ٹھنڈی علاقہ ہے، تو گرم پانی سے غسل کر لیتے ہیں تو بھاپ نکلتی ہے بہت، تو وہ دیواروں پر بھی ہر چیز پر، لیکن جب دیکھتے ہیں تو کہیں وہ بھاپ نظر نہیں آتی سوائے آئینے کے اوپر۔ کیا؟ تو آئینے کے اوپر دیکھ لیا تو اب تو اس میں چہرہ بھی نہیں دکھتا ہے، کیوں کہ وہ بھاپ جو ہے سب لگ گیا کس پر؟ اب سوال یہ کہ جو بھاپ گیا یہ سارا صرف اسی پر لگ گیا یا اور دیواروں پر بھی لگا تھا؟ وہ تو دیواروں پر بھی لگ گیا، کپڑوں پر بھی لگ گیا، لیکن کہیں نظر نہیں آیا سوائے کس کے؟ اس آئینے کی۔ ایسے ہی کسی کا دل آئینہ ہوگا، کسی کا دل دیوار کی طرح ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جس کا دل دیوار کی جیسا ہوگا، جس میں ایسی نورانیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر اثرات نہیں آئیں گے، لیکن جس کا دل منور ہوگا اس کا فوراً اس کے اثرات اس پر آ جائیں گے۔ تو بہرحال حضرت کا دل مبارک سے بہت زیادہ صاف و شفاف تھا، منور تھا، اس لیے فوراً اس کے اوپر اس کا اثر آ گیا۔ تو اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین فرماتے ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا جب آدمی بزرگوں کی خدمت میں جائے تو ظاہری اور باطنی پاکی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا؟ ظاہری اور باطنی پاکی۔ ہمارے جو پرانے لوگ تھے ان کی عادت تھی جب کسی بزرگ سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو وضو کر کے جاتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ٹھہرو میں وضو کر کے جاؤں گا۔ تو اس سے کہیں کیوں؟ کہتے ہیں بھائی وضو کر کے جائیں گے، ایک بزرگ سے ملاقات کرنی ہے۔ ایسے بہت لوگوں کو دیکھا کہ وہ بزرگوں سے کبھی مصافحہ نہیں کریں گے، کہتے ہیں میں بے وضو تھا۔ کیا؟ میں بے وضو تھا۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اس کے کسی مرید نے پیر نے مرید کو فون کیا۔ کیا؟ پیر نے مرید کو فون کر لیا تو اس نے اٹھایا نہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد 5-7 منٹ کے بعد پھر اس سے فون آیا وہاں سے، تو پیر نے اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا، آپ نے فون اٹھایا نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں بے وضو تھا۔ کیا؟ حالانکہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لیکن اس سے اپنے استاد اور پیر کا اتنا احترام ہے کہ اس نے کہا کہ میں بے وضو تھا، میں بے وضو آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ آپ کی بات آئے گی میں بھی بات کروں، اس سے میں جا کے فوراً جلدی کر کے کیا وضو کر لیا، کیوں اس نے کہا کہ میں نے جب بھی آپ کو فون کیا ہے میں نے وضو کر کے آپ کو فون کیا ہے، لیکن آج کیونکہ آپ کا فون آ گیا اور میں بے وضو تھا اس لیے میں نے اس کو ریسیو نہیں کیا اور جلدی سے وضو کر کے پھر ادھر سے فون ملایا، تو بہرحال اس کو تو اپنی نیت کا تو ثواب مل ہی جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ جاتے تھے تو یہ باوضو جاتے تھے، پورے اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی اور صفائی کا پورا خیال جو ہے اس میں رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان چھوٹی چیزوں کا اثر پڑتا ہے نا، تو اب گناہوں کا کتنا اثر ہوگا؟ اب ایک آدمی جا کے چرسیوں میں بیٹھ گیا ہے نا، اور بیٹھ گیا بے دینوں میں بیٹھ گیا، اور کن کن کے اندر بیٹھ گیا، اور شرابیوں میں بیٹھ گیا، اسی کے اٹھتا بیٹھتا ہے، کہتے ہیں میں کیا کر رہی ہوں، کیا میں کیا کر رہی ہوں، یعنی یہ مجھے کچھ نہیں کریں گے۔
ہمارے قاری صاحب فرماتے تھے، قاری امیر حسن صاحب طلباء کو نصیحت فرماتے تھے کہ اگر کوئی طالب علم سگریٹ اور بیڑی نہیں پیتا ہے لیکن اس کو دوستانہ ہو گیا کسی ایسے کے ساتھ جو سگریٹ بیڑی پیتا ہے، یہ بہت سارے طلباء پیتے بھی ہیں چوری چھپ کے، تو حضرت قاری صاحب فرماتے تھے پلا کے چھوڑے گا، کیا ایک خاص انداز سے پلا کے چھوڑے گا۔ مطلب تو یہ ہے کہ اس ساتھی کے اندر جو یہ بد عادت ہے یہ اس کے اندر ضرور آئے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے تھے تاتوانی دور باشد یاری بد، تاتوانی دور باشد یاری بد، یار بد بدتر بود از مار بد، میں اے مسلمان جب تک جہاں تک تجھ سے ہو سکے برے ساتھیوں سے دور رہو، برے ساتھیوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو۔ کیوں؟ کہتے ہیں یار بد بدتر بود از مار بد، کیونکہ یہ برا ساتھی برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر شرح اس کی فرماتے ہیں شارحین، سوال ہے کہ سانپ تو خطرناک ہے لیکن اتنا خطرناک تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا ہاں سانپ ڈسے گا تو جان لے لے گا، سانپ ڈسے گا تو یہ جو برا ساتھی ڈسے گا تو ایمان لے لے گا۔ مطلب تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ تم اٹھے بیٹھو گے یہ تمہارے ایمان کو ختم کرے گا، ضائع کرے گا، کیونکہ اس کے پاس خود بھی ایمان نہیں ہے، یہ جرائم میں مبتلا ہے اور بڑے بڑے جرائم کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے اور شرابیں پیتا ہے اور نشے کرتا ہے، اسے کیا ہو جاؤ۔ تو اب اندازہ لگائیے کسی شخص نے وضو اچھا نہیں کیا تھا، اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات پر پڑ گیا، کس پر؟ کہ قرات میں مشابہ لگ گیا۔ تو اب اندازہ لگائیے تو کتنا ہوگا، اسے کتنا خیال رکھنا چاہیے اپنے آپ کا بھی اور اپنے اہل عیال کا بھی، اس کے اپنے اولاد کا، کہ یہ ہمارا اولاد جو ہے وہ ہمارے اولاد یہ کسی غلط صحبت میں نہ رہے۔ وعن رجل من بنی سلیم قال عدہن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی یدی او فی یدہ قال التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملؤہ والتکبیر یملؤ ما بین السماء والارض والصوم نصف الصبر والطہور نصف الایمان رواہ الترمذی۔ یہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند باتیں ارشاد فرمائیں اور میرے ہاتھ پر ان کو شمار کر لیا، میرے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر، یہ تو بعد میں راوی کو شک ہو گیا تھا لیکن صحابی نے وہی بات بتائی جو ہوا تھا۔ تو کیا فرمایا؟ التسبیح نصف المیزان، التسبیح سبحان اللہ پڑھنا یہ آدھا ترازو ہے، والحمدللہ یملؤہ اور الحمدللہ پورا ترازو ہے، پورے ترازو کو بھر دے گا، اور والتکبیر یملؤ ما بین السماء والارض، اللہ اکبر آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر لیتا ہے، والصوم نصف الصبر اور روزہ رکھنا یہ صبر کا آدھا ہے، والطہور نصف الایمان اور پاک و صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ اب اس میں چند چیزوں کی جو ہے وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گن کے بتایا، کیا آپ نے گن کے بتایا، یہ اہتمام ہے تاکہ شاگرد کو یہ سبق یاد رہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، آپ میں کوئی ہے جو ہم سے یہ کلمات سیکھے اور اس پر عمل کرے، تو پر وعد خمسن، کیا پھر ہم نے ایک ایک کر کے گنا ان کو، یہ اتق المحارم تکن عبد الناس 5 گنے آپ نے، تو اہتمام کی وجہ سے یہ گن کے بتایا اس کو۔ تو کیا کیا بتایا؟ سبحان اللہ یہ آدھا ترازو ہے، یعنی ترازو کے آدھے حصے کو اس نے بھر لیا۔ اب ترازو میں کیا ہوتا ہے؟ ترازو میں کوئی چیز تولی جاتی ہے تو ہر چیز کی ترازو الگ الگ ہوتی ہے۔ ہم لوگ لکڑیاں لاتے ہیں اس کا ترازو الگ ہے، لوگ سونا بھی خریدتے ہیں اس کا ترازو الگ ہے، دکانوں میں سبزیاں بھی بیچی جاتی ہیں اس کا ترازو الگ ہے، اور منڈیوں میں بڑے بڑے وہ بیچے جاتے ہیں اس کا ترازو الگ ہے، یہ ٹین والے اور لوہے والے بھی بیچتے ہیں اس کا ترازو الگ ہے۔ تو ہر چیز کا ترازو الگ الگ ہے، یہ ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جو نیکیاں تولی جائیں گی اس کا ترازو الگ ہے، اس کا ترازو وہ کیسا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کتنا بڑا ترازو ہوگا وہ۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی بندے مومن سبحان اللہ پڑھ لیتا تھا آدھا ترازو بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ کس سے بھر گیا؟ نیکی سے۔ اب اس کے بعد آدھا رہ گیا تو الحمدللہ پڑھ لیا تو پورا ترازو بھر گیا۔ اب اس کے 2 معنی ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے سبحان اللہ پڑھنے میں اتنی طاقت ہے آدھا ترازو اس سے بھر گیا،
الحمدللہ میں اتنی طاقت ہے وہ اکیلا پورے ترازو کو بھر لیتا ہے، پورے ترازو کو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ نے آدھا بھر دیا، الحمدللہ نے آدھا بھر دیا، دونوں مل کر پورا ہو گیا۔ گویا اس میں جتنا ثواب سبحان اللہ کو ملا اتنا ثواب الحمدللہ کو ملا۔ لیکن دوسرا مطلب اس روایت کا یہ ہے سبحان اللہ کا ثواب جتنا ملتا ہے الحمدللہ کو اس کے ڈبل ملتا ہے، اس سے دگنا ملتا ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ میں بندہ کہتا ہے کہ پروردگار کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، کیا؟ اس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ۔ کیا؟ مثلا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اللہ ظالم نہیں، اللہ بولتا نہیں، اللہ مغلوب نہیں، یہ نہیں 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 نہیں، یہ چیزیں اس میں نہیں ہے۔ یہ ہے صفات سلبیہ، یہ صفتیں اس کے اندر نہیں ہے۔ تو صفات ایجابی جو ہوتا ہے، اللہ ہے، کیا؟ اللہ قدرت والا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ عادل ہے۔ تو جب آدمی صفات ایجابی بیان کر لیتا ہے تو اس کے اندر صفات سلبیہ بھی آ جاتے ہیں قدرتی، اس لیے الحمدللہ کے اندر زیادہ طاقت ہے سبحان اللہ کے مقابلے میں۔ کیسے؟ آپ نے کہا اللہ عادل ہے، کیا؟ اسے خود ثابت ہو گیا اللہ ظالم نہیں، اللہ ظالم نہیں۔ آپ نے کہا اللہ جو ہے وہ رزاق ہے، کیا؟ سخی ہے، فوراً اس میں سے نکلا وہ بخیل نہیں، وہ بخیل نہیں۔ تو جو بھی صفت آپ بیان کریں گے تو جو صفات اس کی ضد میں ہے وہ خود بخود اس کی نفی ہوتی رہے گی۔ بہرحال سبحان اللہ پڑھ لے گا تو ترازو بڑھ گیا، الحمدللہ پڑھ لیا پورا ترازو بڑھ گیا۔ اب اللہ اکبر پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا؟ اللہ اکبر جو پڑھ لیا، فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے، کیا؟ اتنی جگہ بڑھ گئی، اتنی جگہ اس کے اللہ اکبر کرنے کی وجہ سے، کہنے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھ لیا اور ترازو بڑھ گیا، اب جب آپ دوسری مرتبہ سبحان اللہ تیسری مرتبہ پڑھیں گے، چوتھی مرتبہ پڑھیں گے اور 33 مرتبہ پڑھیں گے، وہ ثواب جائے گا کہاں؟ وہ ثواب، اس کا جواب یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑھتی ہیں لیکن جگہ نہیں گھیرتی۔ جگہ تو وہی رہے گی، جگہ تو وہی رہے گی، وہ نورانی چیزیں ہوتی ہیں، نور جگہ گھیرتا نہیں۔ کیا؟ مادی چیزیں جگہ گھیرتی ہیں، مادی چیزیں جگہ گھیرتی ہیں۔ یہ الماری ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ 10-20 کتابیں آ گئی، اب اس نے ایک ٹرک لایا، ہم نے کہا بھائی یہ تو یہاں تو جگہ ہے نہیں، یہ ہے۔ اور جو نورانی چیزیں ہوتی ہیں مانوی، وہ جگہ نہیں بھرتی۔ کیسے؟ آپ نے بجلی کے 2 لمپ چالو کر لیے، کیا؟ لمپ تو جگہ لے گا، بجلی کا بلب تو جگہ لے لے گا، اس کے وہ مادی چیز ہے، لیکن اس کے اندر جو روشنی نکل رہی ہے وہ جو ہے وہ مادی چیز نہیں، وہ مانوی چیز ہے ایک طرح کی، چونکہ وہ نور ہے، روشنی ہے۔ وہ جگہ اس لیے نہیں گھیرے گا، آپ نے اور چالو کر دے، اور چالو کر دے، اور پہلے بھی کمرے میں پورے میں روشنی تھی، اب اس روشنی میں اضافہ ہوتا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حتیٰ کہ اگر سارا سورج ہی آپ ادھر کو کر لیں گے کمرے میں، مطلب تو یہ ہے کہ نور تو بڑھتا جائے گا اور اسی میں رہے گا، اسی میں۔ جیسے ایمان والا عمل صالحہ کر لیتا تو اس کے سینے میں نور آتا ہے، سوال سینہ کب بھر جائے گا؟ وہ تو 60 سال سے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اور الحمدللہ پڑھ رہا ہے اور 60 سال سے تلاوت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں بھر جاتی ہیں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور بھر جاتی ہیں، اور وہ وہاں پھر بھی جگہ موجود ہے۔ مانوی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ تو سائنسی آلے اتنے ہیں، اتنی سے وہ سم کارڈ ہے، اب اس میں دیکھیے اس نے کتنا بڑا رہتا ہے۔ کچھ تو ایسے میموری کارڈ میں بنائے وہ بھر ہی نہیں جاتے، کیا؟ وزن کچھ بھی نہیں ہے، بس جیسے پہلے تھا اس کا وزن ویسے آج بھی وزن ہے، لیکن یہ چیزیں آ رہی ہیں، جتنی کیپیسٹی اس کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سم کارڈ بنایا ہوگی اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ 60 سال تک زندہ رہو، کیا؟ اور اس کو پھر بھی ایک ہی کونا بھر جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے آدمی اعمال کرتا رہتا ہے، انوارات بڑھتے رہتے ہیں اور ترازو بڑھ جاتا ہے۔ وعن عبداللہ ابن سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں اس میں ایک چیز تو رہ گئی، اس میں کہ والصبر والصوم نصف صبر، الصوم فرماتی روزہ یہ آدھا صبر ہے، یہ روزہ جو یہ آدھا صبر ہے۔ سوال اس کا کیا مطلب ہے؟ صبر کے 3 معنی ہیں، صبر کے یہ پہلے آ چکا ہے، صبر علی الطاعہ، اعمال پر جمنا، یہی اصل صبر ہے، یہی صبر علی المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ بے صبری کی وجہ سے ہی تو گناہ ہو جاتا ہے، ہاں گناہ کیوں ہو جاتا ہے؟ بے صبری کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے، صبر نہیں کر پاتا ہے، کہتے نہیں میں تو یہ گناہ کر لوں گا، اور
فرمایا کہ تیسرا مطلب ہے کہ صبر علی البلا، تکلیف پر، مصیبت پر صبر کر لینا۔ چونکہ روزہ جو ہے، چونکہ اس میں نماز کا تذکرہ بھی آیا اور وضو کا بھی آیا، اس کے ساتھ ضمناً آپ نے تذکرہ کیا روزے کا۔ وہ کیا ہے؟ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھاتا نہیں، پیتا نہیں، دوسری چیزیں نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، گویا یہ ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جاتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے روزے میں۔ کس میں؟ روزے میں تو بہت ساری حلال چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں۔ میں روزہ ہوتا ہے کہ میری عادت ہے مجھے پانی پینا پڑ لیتا ہے، لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو برداشت کر لیتا ہوں، تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایسے جمعہ کی نماز ہو، جو ہو، رمضان میں تو کوئی جب وہ نہیں پیتا کیسے پیے گا؟ تو یہ ہے گویا کہ وہ رک گیا، چونکہ صوم روزے میں رکا جاتا ہے ان چیزوں سے، اس لیے کہا یہ تو آدھا صبر ہے، یہ تو آدھا صبر ہے۔ اور وَالطَّہُورُ نِصْفُ الایمان، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی، اس طہور کا جو ہے شطر جو ہے وہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا جز کیا، لیکن اس روایت میں فرمایا نصف الایمان، یہ آدھا ایمان ہے۔ کیا آدھا کون؟ طہارت، پاک و صاف رہنا، چونکہ یہ طہارت جو یہ اسی کے اوپر نماز کی بنیاد رہے گی۔ بغیر وضو کے آپ طواف نہیں کر سکتے، بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، لہذا فرمایا کہ یہ تو آدھا ایمان ہے، یہ تو آدھا، اور جب پھر اعمال کرے گا تو کوئی اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ وعن عبداللہ بن سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشي إلى المسجد وصلاة نافلة له رواہ مالک والنسائی۔ اس کا صرف ترجمہ سن لینا ہے تو خود بہی سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ سنابحی فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مومن بندہ وضو کا ارادہ کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ باہر نکل جاتے ہیں پانی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ اور جب ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ باہر نکل جاتے ہیں۔ جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی پلکوں کے نیچے سے گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے بھی گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسح کانوں کا بھی کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں تو گناہ اس کے پیروں سے خارج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے نیچے کے گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ مسجد کی طرف اس کا چلنا، نماز پڑھنا، یہ اس کے حق میں اضافہ ہے۔ اس کے حق میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب گناہوں کا اثر ہے، کیا گناہوں کا اثر ہے؟ گناہوں کے اندر جو ہے کالاپن ہے اور وہ ہے ظلمت ہے۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی نے گناہ کیا تو اس کے دل پر ایک دبا لگ گیا، ایک کا دبا۔ تو یہ جو دبے لگ جاتے ہیں، تو جیسے آدمی کے کپڑے کے اوپر دبے لگ جاتے ہیں تو اس کو پانی سے کیا کرتا ہے؟ دھو لیتا ہے، اور تو دھل گیا۔ تو جو اس کے دبے لگ گئے تھے گناہوں کے، اس کے کانوں کے اور آنکھوں میں اور وہ ناک میں اور اس میں، تو جب اس نے وضو کر لیا تو گویا کہ اس نے ان دبوں کو کیا کر لیا؟ صاف کر لیا، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں فضیلت ہے کس کی؟ وضو کی، کہ وضو جب آدمی اچھی طرح کر لے گا، کامل وضو کر لے گا تو اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ یہ معاملہ کر لیتے ہیں۔